رمضان سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک کی یہ نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ٹرانسمیشن میں وہ مفید گفتگو آپ تک پہنچائیں تمام اہم ٹاپکس کے حوالے سے جن کو جن سے فائدہ ہو سکے، یعنی رمضان المبارک کے مسائل، روزے کے مسائل، یا ایسی باتیں جو شاید ہم تھوڑی بہت جانتے تو ہیں لیکن ان پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ شاید اگر عمل نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی تمام وہ گناہ جو اس رمضان المبارک سے پہلے ہوئے ہوں گے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن گناہ صغیرہ جو ہیں وہ تمام معاف کر دیا جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی راتوں کی عبادت کرے گا رمضان المبارک میں، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، کوئی ایسی مجبوری، کوئی عذر ہو جاتا ہے، ہم رات میں عبادت نہیں کر پاتے ہیں تراویح، تو پھر رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، یعنی وہ رات ہے شب قدر۔ اور اگر لیلۃ القدر کو کوئی مسلمان پا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے لیلۃ القدر میں، تو پھر اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی، پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی رحمت طلب کر سکتے ہیں اس کی، خاص طور پہ آج کے اس دور میں جب ایک اندیکھے وائرس کا خوف ہمیں ماسک پہننے پہ مجبور کر دیتا ہے، ہمیں ہینڈ سینیٹائز کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے، یعنی اب ہم کسی سے گلے نہیں ملتے، ہاتھ نہیں ملاتے، دور سے سلام کر کے اشارہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے ملتے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انجانی سی چیز جو کہ شاید نارمل آنکھوں کے نارمل مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، اس کے بھی ڈر سے آج پوری دنیا خوف زدہ ہے۔ کاش اگر اس کا 1% ڈر ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے ڈرنے لگتے، پوری دنیا ڈرنے لگتی، تو شاید دنیا سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ بہرحال ناظرین، اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، اور قاری فیصل چشتی کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کی۔ ناظرین، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری آج کی نشریات آباد ہے رمضان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنی ان نشریات کو آگے بڑھائیں، سب سے پہلے اپنے آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک نالج اور خاص طور پہ فقہی مسئلوں پہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوش لہن نعت خواں، ثنا خواں، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام شاعر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور خاص طور پہ چونکہ آپ کا تعلق بھی شعبہ درس تدریس سے ہے، اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں، بانی ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز کے، آپ ماشاءاللہ بانی ہیں اور سربراہ ہیں۔ اچھا سر، رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک کی اہمیت، یا جب ہم اس کی فضیلت دیکھتے ہیں تو اس میں بعض جگہوں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اہم ہے کہ ان کی آج شہادت ہوئی، لیکن مختلف کتابوں میں مختلف مقامات پہ کچھ تضاد بھی ملتا ہے۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 جمادی الثانی کا دن ہے، کہیں یہ 3 رمضان المبارک یوم شہادت کہی جاتی ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ 3 جمادی الاول ہے۔ سر، کیا تو آج کے دن کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، الحمدللہ آج ہم تیسری رمضان المبارک کے ٹرانسمیشن میں گفتگو کر رہے ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، اور جہاں تک ان کے وصال کے اعتبار سے تاریخ کا جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ ایک تاریخی پہلو ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے جیسے آپ نے بتایا 3 تاریخیں بیان کی ہیں، مشہور یہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ یوں ملتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی آپ کے احترام میں، اور آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوتی تو حضور بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ سید الکائنات ہیں، لیکن بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے اور ان کے ہاتھ پر شفقت کا بوسہ دیتے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ لاڈلی تھی، بہت زیادہ آپ ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے واقعات ایسے درج ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عصر کی نماز کے بعد ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ تسبیح میں تو اللہ کا ذکر ہے، اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ اچھا، اسے تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک غزوے سے حضور جب واپس تشریف لائے تو کچھ غلام اور کچھ لونیاں آپ کے پاس تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، لیکن اپنے گھر کا کام یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، لہذا چکی پیسنے کی وجہ سے گٹے تک ہاتھوں پڑ گئے، مشکیزہ بھر کر لاتی تھی، ادھر بھی نشان پڑ گئے، گھر کی صفائی بھی کرتی تھی، جھاڑو بھی دیتی تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بابا جان کے پاس چلی جائیں، کچھ غلام اور کنیز آئے ہیں، آپ کو بھی ایک کنیز مل جائے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ عبادت میں مصروف تھے، گفتگو نہ ہو سکی تو یہ چلی گئیں۔ کسی نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی، تو آپ سے جب گفتگو شنود ہوئی بھی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا، تو حضرت فاطمہ نے ذکر کیا کہ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا کوئی کنیز آپ سے میں لے لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والے زیادہ حقدار ہیں، تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو گی سوتے وقت تو دن میں جو آپ نے کام کیا ہوگا اس کی برکت سے ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو اس تسبیح کو اس مناسبت سے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبت کیا کرتے تھے حضرت بی بی فاطمہ سے کہ تعظیماً جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، محبت میں شفقت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ تک طویل کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد مبارک فرمایا حضرت علی کے ساتھ، تو خاص طور پہ باقاعدہ ایک اسلامی شادی یا نکاح کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تمام چیزیں، یعنی پوری دنیا کو ایک مثال دی۔ اور حضرت علی، میں چاہوں گا کہ واقعہ بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ حضرت علی کی جو ذرائع بختر تھی اس کو فروخت کر کے کس طریقے سے انتظام کیا گیا اس نکاح کا اور اس شادی کا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ انتظام و انصرام بھی ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں کیونکہ وہ رہتے تو آپ کے پاس ہی تھے، تو ظاہر شادی جب ہونی ہے تو اس کے لیے انتظام بھی ہے، کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں۔
جو کچھ لڑکی والوں کو کرنی ہوتی ہیں اور کچھ لڑکے والوں کو کرنی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے جو عنایت کرنا تھا اس کا انتظام آپ نے فرما لیا, اور کچھ چیزیں حضرت علی کے پاس تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ چیزیں فروخت کر کے جو چیزیں انتظام کرنی ہے ان کا آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں لے کر آ جاؤ. تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہو گیا, اور یہ ان دونوں کا آپس میں نکاح جو ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ہوا. کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں, کیونکہ حضرت فاطمہ کے اور بھی کہیں سے رشتے آئے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر خاموشی اختیار فرمائی اور کسی مقام پر منع کر دیا, لیکن آپ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے اس کے مطابق پھر ان کا نکاح کر دیا جائے. تو اللہ کا حکم آنا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے یہ ان دونوں کی شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان دونوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. بے شک بے شک جتنے فضائل مناقب ہم بیان کریں, خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت کم پڑ جائے لیکن فضائل و مناقب بیان نہیں ہو سکتے. بہرحال شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں. ناظرین اس حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہم ایک بریک پہ چلے جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مفتی صاحب سے کچھ مسائل پہ بھی گفتگو کی جائے گی, خاص طور پہ یعنی جو روزے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ آج کے دن بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں جو ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. جناب شکیل مدنی صاحب. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے, صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے, وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے, اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل, اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل, وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے, وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے, یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال.
ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب جو کہ سربراہ ہیں اور بانی ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹمز کے، اور ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں دوپہر میں تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں اور خاص طور پہ جو رمضان المبارک سے کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھ سکیں۔ تو مفتی صاحب کچھ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کل بھی ہم نے کچھ فدیے پہ بات کی تھی اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب یہاں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے جو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، یعنی کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ پتہ ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر، دل کا مریض، ڈائلسس کا مریض، شوگر کا مریض یا السر کا مریض جو کہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ سر اب ایسے شخص کو پتہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی اب اس کی گنتی بھی بعد میں نہیں مکمل کر سکتا، فدیہ اس کو دینا ہے لیکن فدیہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، ایسی صورت میں کیا کرے گا سر؟ دیکھیں ایسی صورت میں حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو ان دنوں میں روزے کی رخصت ہوگی، بعد میں وہ روزہ رکھے گا، اگر بعد میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے گا۔ اب فدیے میں یہ ہے کہ اگر اس کو اپنی زندگی میں استطاعت ہے، دیکھیں اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیش جیسے نہیں ہے۔ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑ جاتے ہیں، مختلف اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں یا بیچارے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، فٹ پاتھوں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اب ایسا شخص کما بھی نہیں سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بیمار بھی ہے، فدیہ دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر کیا کرے سر؟ کیا معافی مانگے اللہ تعالیٰ کے حضور یا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ چھوڑنا معاف ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ دیکھو فدیہ بھی اسی صورت میں ہے جب فدیے کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں۔ جب فدیے کے پیسے ہی آپ کی جیب میں نہیں ہیں، کیش کی صورت کسی بھی صورت میں نہیں ہے، تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی ہی طلب کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی ہی مانگے گا۔ ہاں اگر اس کے عزیز و اقربا جو ہیں ان کو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی اگر وہ وصیت کر جاتا ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ بینک بیلنس یا پراپرٹی کی صورت میں چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے وہ وصیت کر جاتا ہے تو اس وصیت پہ عمل کریں۔ البتہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس وقت ہے نہ مرنے کے بعد کچھ ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی ہی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کے اس جرم اور قصور کو معاف فرما دے گا۔ آمین آمین۔ اچھا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا فدیہ ادا کر سکتی ہے اگر وہ بوڑھے ماں باپ ہوں اور بیماری کا شکار ہوں تو پھر زندگی میں؟ زندگی جی ہاں بالکل، یا تو خود آپ اپنی جیب سے کر دیں گے یا آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے گی، تو ایسی صورت میں بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ جی اچھا ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ اگر آپ کی بھی علم میں ہے بعض دفعہ ماں باپ سے روزے چھوٹے ہیں کچھ رمضان المبارک کے، آپ جانتے بھی ہیں، یا آپ کو ماں باپ نے وصیت کر دی کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے تھے جو ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ نے دیکھا، تو ایسی صورت میں کیا ان کے نام پہ فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر انہوں نے زندگی میں روزے نہیں رکھے اور وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے اولاد پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کی نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ نماز کا بھی فدیہ ہوتا ہے اور روزوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ نماز کا فدیہ کیا ہے سر، وہ بھی بتا دیجیے گا۔ وہ جیسے روزے کا ایک فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، اسی طریقے سے ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ دن میں 5 فرض ہیں اور ایک واجب ہے، تو ایک دن کے 6 فدیہ آپ کو دینے ہوں گے 6 نمازوں کے، اور روزے کے 30 کا مہینہ ہے تو 30 دیں گے، 29 کا مہینہ ہے تو 29 دیں گے۔ تو اس طرح یہ روزے اور رمضان اور نماز کا فدیہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے۔ یا تو اگر بندہ خود دے دیتا ہے روزے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ اولاد کو اگر وصیت کر جائے گا تو اولاد ان کی طرف سے وصیت پر عمل کرے گی، عمل کر سکتی ہے۔ اچھا ہم سر میڈیکل کنڈیشنز کی جب بات کرتے ہیں، جس طرح کرونا ہے، وائرس ہے یا مزید کوئی ایسی بیماری ہے، یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری دائمی بیماری ہے اور اب یہ درست نہیں ہوگی لہٰذا اس کا فدیہ دینا چاہیے، یا کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے لیے کہ وہ اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے آیا وہ خود فیصلہ کرے گا، اس کا معالج فیصلہ کرے گا، یا اسے فتویٰ لینا پڑے گا مفتی کے پاس جا کے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں ایسی صورت میں جس شعبے سے یہ ریلیٹڈ معاملہ ہے اس شعبے کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر حضرات سے۔ اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیشنٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ سکے، تو ڈاکٹر کی بات کو فالو کیا جائے گا اور ڈاکٹر کی بات کو عمل کرتے ہوئے اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، چونکہ ڈاکٹر آپ کا معالج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو روزہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اچھا بسا اوقات آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے میری طبیعت
ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں روزہ نہیں رکھتا. تو یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے. آپ معالج کے پاس جائیں گے جو تجربہ کار معالج ہے, ایسے نہیں کوئی گلی میں بیٹھا ہے معالج اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یعنی اس کا فدیہ دے سکتے ہیں یا پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, پھر آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. نہیں, پھر گناہ اصل میں روزہ چھوڑنے پر فوراً فدیہ نہیں ہے, وہ تو میں نے کل ڈیٹیل میں بتایا نا. پہلے اس کی صحت یابی تک اس کا انتظار کیا جائے گا. اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کی وہ قضا کرے گا, اگر صحت یاب نہیں ہوتا تو پھر اس کا وہ فدیہ دے گا. اچھا, روزے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم سحری میں زیادہ کھا لیتے ہیں, بدہضمی سی فیل ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہوتی ہیں, بعض دفعہ قے بھی ہو جاتی ہے, تو کیا مقدار ہے قے کی کہ اگر اتنی ہو گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, یا اگر اس حد تک ہوئی تو روزہ قائم رہے گا؟ اچھا, یہ مسئلہ بڑا مشہور بھی ہے اور عام بھی ہے. کسی بھی روزہ دار کو جب قے ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا. منہ بھر کے کہتے ہیں اگر قے آ جائے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے روزہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کنز الامال کی ایک حدیث مبارکہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. الٹی اور قے آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو خود بخود قے آ جائے یا انگلی ڈال کر قے کی جائے. اگر خود بخود تو جتنی بھی قے آئے گی, حضور کی حدیث میں ہے, کنز الامال کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس کو قے آتی ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, جو جان بوجھ کر اگر قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ناظرین کو سوچنا چاہیے کہ دو صورتیں ہیں. اگر خود بخود کتنی بھی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے گا, وہ منہ بھر ہو, تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کیا خون دیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ بلڈ ڈونیشنز, تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں, ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے آج کل, ایسے ٹائم وہ ہوتا ہے, یا پھر ٹیسٹ اگر کروانا ہو ایک سرنج بھر کے بعض دفعہ یا دو سرنجز میں خون لیا جاتا ہے مختلف ٹیسٹ کرانے کے لیے. اور چونکہ فاسٹنگ ہوتی ہے تو جو 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے آسانی رہتی ہے. آپ نے سحری کے بعد سے آپ 4:38 سے آپ نے کچھ نہیں, 37 منٹ سے کچھ نہیں کھایا, سحری رکھی ہے, تو پھر 6:37 پہ آپ آرام سے جا کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر, کس طریقے سے ٹیسٹ کرایا جائے اور خون دینے میں کیا حکم ہے؟ اچھا, روزے کی حالت میں آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے ایک سرنج یا دو سرنج بھر کے بھی بلڈ نکالا جائے, نہیں ٹوٹے. اچھا, دوسری صورت, اگر آپ نے روزے کی حالت میں بلڈ بھی دیا ہے, 1 بوتل 2 بوتل جتنا بھی دیا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, ایک بات ضرور ہے, آپ نے کسی کا روزہ بچانے کے لیے یا کسی کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینا ہے, یا نارملی حالت میں کسی کو بلڈ دینا ہے, تو خون دینے کی صورت میں جب آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے نا تو آپ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, یہ ایک ہوتا ہے. تو اس لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ اشخاص جو پہلے ہی کمزور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 بوتل خون کی ہم نے دے دی تو ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی اور پھر ہمیں روزہ توڑنا پڑے گا. ایسے افراد کے لیے تو خون دینا مکروہ ہے, مگر روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. بلڈ دینے سے, بلڈ چیک کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کمزوری آنے کا کوئی شبہ یا گمان ہو تو پھر ایسے شخص کو بلڈ نہیں دینا چاہیے. روزے کی حالت میں کیا خواتین میک اپ کر سکتی ہیں؟ میک اپ اہم سوال ہے جو میری بہنیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. روزے کی حالت میں آفس بھی جانا ہوتا ہے, روزمرہ کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, وہ یہ بعض دفعہ خواتین کے لیے میک اپ ضروری بھی ہوتا ہے. کچھ چاہتی ہیں خواتین کے میک اپ, گھر میں بھی رہیں تو بھی چاہتی ہیں کہ میک اپ کریں, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اچھا, میک اپ کروانے سے فی نفسی, میک اپ میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں میک اپ میں آپ نے آئی برو بنوانے ہیں, آئیڈ شیڈ ہے, کریم لگا لی, فیشل کروا لیا, یا بالوں کو ڈائی کر لیا آپ نے, یہ ساری چیزیں سبھی تو ہو گیا, اب رہے کیا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میک اپ میں. لیکن ان چیزوں کے کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز ہے لپسٹک جسے کہتے ہیں, اس کے لگانے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. بسا اوقات تو نارملی لگائی جاتی ہے اور بسا اوقات گہری لگا لی جاتی ہے, بہت زیادہ ڈارک کر لی جاتی ہے. اگر اس کے ذرات اگر حلق میں جیسے نیچے اتر گئے, کل میں ٹوتھ پیسٹ کی بات کی تھی کل میں نے, اس سے تو روزے پر فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اگر ذرات حلق میں نہیں اترے تو پھر روزے فی نفسی ہی میک اپ کروانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جائز ہے. اچھا سر, ایک لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, دمی کی حالت میں جو انہیلر لیا جاتا ہے کیا وہ لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ اچھا, انہیلر جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ لکوڈ چیز ہوتی ہے جو سانس کے ذریعے اندر پہنچائی جاتی ہے. اچھا, اس طرح کی لکوڈ چیز سانس کے ذریعے آپ اندر پہنچائیں گے یا بھاپ لے کر اندر پہنچائیں گے, ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا دمے کے مرض کو انہیلر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی بیماری اس حد تک ہے کہ یہ انہیلر کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو رخصت ہوگی کہ وہ بعد میں, ابھی نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ
ہمارے پروگرام میں وقت نکال کر تشریف لائے. بہت مفید و سیر حاصل آپ سے گفتگو رہی ہے. اب میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ آج چونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے, یعنی یوم وصال بھی ہے جو زیادہ تر علماء کہتے ہیں, تو آپ سے درخواست کروں گا ان کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر دیں. ناظرین, اس منقبت کے اشعار کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے. یہاں کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل جو کہ اس وقت کرونا میں بڑا فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے, بہت کار خیر کیا جا رہا ہے, وہاں سے ڈاکٹر فرید الدین محمد فرید الدین ہمارے ساتھ ہوں گے, جن سے ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے بھی اور انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے. تو بہرحال درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, اختیار کن کے باوجود, اختیار کن کے باوجود جگ کی پیستی ہے فاطمہ, جگ کی پیستی ہے فاطمہ, اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, اور وقت کے امام کے لیے, وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ, آگ پر چلی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی افطار نشریات. آباد ہے رمضان.